الأرض ولا في السماء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب اپنی نبوت کا کام شروع کیا، اسلام کا آغاز ہوا، تو وہ دن بڑے مشکل تھے۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ پہلے دن ہی سگے چچا نے کتنے سخت لفظ کہے، تبت لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ بالکل پہلی تقریر تھی، پہلا بیان تھا، مکہ والوں کے ساتھ بطور نبی پہلی گفتگو تھی ان کی۔ اور اسی پہلی گفتگو، پہلے بیان اور پہلی تقریر میں ہی سگے چچا نے پتھر بھی پھینکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اتنا سخت لفظ کہا تھا کہ عرش والے کو بھی غصہ آ گیا تھا، اور وہاں سے اللہ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے یہ لفظ کہے۔ یہی لفظ اس کے لیے ہم 14 صدیوں پہلے قیامت تک کے لیے پھر قرآن بنا دیا اللہ نے، تاکہ اس کی مذمت ہوتی رہے۔ جب بھی کوئی پڑھنے والا پڑھے تو اس کو سمجھ آئے کہ اس نے کتنے غلط لفظ ابو لہب نے کہے تھے، اور اللہ جو رحمان و رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ان کو کتنا غصہ آیا تھا۔ یہ قیامت تک کے لیے بات پھر چلتی رہے گی۔ تو پہلے دن سے حالات ایسے ہو گئے، پھر مکہ مکرمہ میں گزرے ہوئے 13 سال مصائب اور پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے حیات طیبہ کے 10 سال جنگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جنگ بدر سے لے کے جنگ خیبر تک 27 جنگیں 10 سالوں میں لڑی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہر قسم کے حملے کیے گئے، یعنی جسمانی حملہ بھی کیا گیا، اور آپ کے گھر والوں پر انگلی اٹھا کے آپ کو نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر بھی ستایا گیا۔ مکہ کی زندگی میں شیب ابی طالب بھی ہے ایک، وہ ایک گھاٹی تھی جہاں سب کو محصور کر کے بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کوئی ان سے لے کوئی چیز، نہ کوئی ان کو دے۔ باقاعدہ عہد نامہ اور معاہدہ لکھ کے بیت اللہ شریف کے دروازے پہ لٹکایا گیا کہ پورے اہل عرب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ان لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا ہے، اب کوئی ان سے لین دین نہ کرے۔ وہ ایک ایک واقعہ طائف کا سفر ہے۔
حضرت عمار ابن یاسر کی تکالیف ہیں، حضرت سمیہ کی تکالیف ہیں۔ ایک ایک واقعہ بڑا دردناک، بڑا المناک ہے۔ تو اس ساری تاریخ میں، سارے دور میں، سارے زمانے میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب اور ہم قدم رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ زندگی کی تلخ ترین گھڑیوں میں، زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں ہر وقت اور ہر طرح ساتھ دینے والے لوگوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہی وہ مقدس اور مبارک، وفادار اور جرت مند گروہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دامن ایک دفعہ تھاما تو پھر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے، انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت بلال رضی اللہ عنہم، ایک ایک نے ایسا کردار ادا کیا کہ زندگی اور تاریخ اس کردار کی مثال لانے سے قاصر۔ ان کی وفاداری، ان کی جانکاری اور ان کی بہادری اور ان کی جرت کی مثال آج تک دنیا میں نہیں پیش کی جاتی۔ لوگ کرتے ہیں دوستیاں، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن آپ غور سے دیکھیں اکثر اس کے پیچھے مفادات نظر آئیں گے، دوستیوں کے پیچھے مفادات نظر آئیں گے۔ کوئی چھوٹا سیاسی بڑے سیاستدان کی اگر کوئی حمایت کر رہا ہے تو کسی مفاد کی خاطر کہ کل مجھے بھی کوئی عہدہ ملے گا، کل مجھے بھی کوئی سیٹ ملے گی۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں اگر اس طرح کے کوئی گروپ بن رہے ہیں تو ان کے پیچھے بھی مفادات، دنیاوی مفادات۔ لیکن صحابہ کرام نے جو وفاداری فرمائی ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانکاری کا مظاہرہ کیا ہے، ان وفاداریوں میں، ان جانکاریوں میں کہیں بھی دنیاوی مفاد نظر نہیں آتا۔ کوئی دنیا کا مفاد، کوئی دنیا کی غرض، کوئی دنیا کی لالچ ان کو نہیں تھی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنا، سب کچھ نثار کرنا، وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان سارے واقعات سے قطع نظر کر کے آج صرف قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس مقدس گروہ کی شان کا کچھ تذکرہ مقصود ہے کہ جنہوں نے خون کے دریا عبور کیے، جنہوں نے تلوار اور تیر کی پرواہ کیے بغیر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما اور ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کے مسائل اور ہر قسم کی پریشانیوں کو جھیل کے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو جب اتنے بڑے اقدامات انہوں نے کیے، اتنا بڑا امتحانات اور مصائب کا وقت گزارا اور ثابت قدم رہے،
اور بغیر کسی غرض اور بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی مفاد دنیاوی مفاد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کے ساتھ قدم ملا کے رکھا اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انعامات کی بارش بھی کر دی، اللہ تعالیٰ نے پھر تمغے دینے کی بھی بارش کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے ایسے اعلانات فرمائے کہ دنیا میں کسی اور کو پھر وہ اعلانات اور وہ تمغے اور وہ انعامات نصیب نہیں ہوئے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اسی کا ترجمے سے بات شروع کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور اس کی پچھلی آیت کا بھی، تاکہ مفہوم دونوں آیتوں کا واضح ہو جائے، وہ بھی ترجمہ سن لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میں تمہیں اللہ تمہیں پیغمبر کائنات سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا ادب بتاتا ہوں کہ آپ کی شان کتنی ہے، کہ آپ کے ادب کرنے کا اللہ طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ سکھا رہے ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کتنا کرنا ہے، احترام کتنا کرنا ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اثر کا ادب یہ ہے کہ جب آپ بول رہے ہوں، جب آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہوں، جب آپ کی زبان اقدس حرکت میں ہو، آپ بات کر رہے ہوں، تو اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، تو تم اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز بلند نہ ہو، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے ہوں اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، تو تمہاری آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کا انداز یہ ہو گیا تھا کہ اگر دو صحابیوں کو آپس میں کوئی گفتگو کرنی پڑ جاتی تھی تو اتنی آہستہ کرتے تھے کہ کئی دفعہ دہرانی پڑتی، اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ دوسرے سننے والے کو کہنا پڑتا تھا کہ دوبارہ کہو، مجھے سمجھ نہیں آئی، میری آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی، اتنی آہستہ آواز۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، اس طرح پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو۔ ادب بتایا، اور ادب بتا کے ساتھ یہ بھی فرما دیا، واضح فرما دیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہونا ہے، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب نہ کیا کہ ان کی مجلس میں اپنی آواز، ان کی مبارک آواز سے اگر پست نہ کی، اور انہیں جس طرح ایک دوسرے کو اونچا اونچا بلاتے ہو ایسا تم نے اگر بلایا، یہ کام اگر تم سے ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ایک یہ ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تم سے اگر کوتاہی ہو گئی تو تمہاری ساری نمازیں ختم، تمہارے سارے جہاد بھی ختم،
تمہاری ساری لڑائیاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلنے والے جو مصائب جھیلے ہیں تم نے وہ بھی سارے ختم کر دوں گا، ذکر اذکار بھی سارے ختم کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، بے خبری میں تم بے ادبی کر بیٹھو گے۔ یہ صحابہ سے خود خطاب فرمایا۔ ساتھ ہی پھر صحابہ کرام کی شان بھی بتا دی، فرمایا